السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک تلخ حقیقت ہے۔ مجھے سینٹرل جیل میں آئے 3 سال ہو گئے تھے۔ جب میں یہاں آیا تو نا تجربہ کار تھا، دوسرے قیدیوں کی چالیں نہیں سمجھتا تھا، جو شرارت کر کے کسی بھی نئی قیدی پر الزام لگا دیتے اور بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتے تھے۔ اس کے علاوہ نئے آنے والے قیدیوں میں جو لوگ عادی مجرم نہ ہوتے وہ جلد ہی پرانے قیدیوں پر بھروسہ کر لیتے اور اپنی کہانی سنا دیتے، جس کے بدلے پرانے منجے ہوئے مجرم انہیں یہاں سے نکالنے کا لالچ دے کر ان سے کئی غیر قانونی کاموں میں مدد لیتے اور خود اکثر جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے، جبکہ پیچھے رہ جانے والا وہ نیا نا تجربہ کار قیدی ایک نئے کیس میں پھنس جاتا۔ اس پر کئی دیگر جرائم کے الزامات لگ جاتے اور اسے پولیس کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قانون کی گرفت اس پر اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ وہ سالوں نہ کردہ جرموں کی سزا کاٹتے ہوئے جیل میں پڑا سڑتا رہ جاتا تھا۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں ایک معمولی چوری کی سزا میں جیل آیا تھا، جس کی کچھ مہینے سزا کاٹنے کے بعد عدالت مجھے بری کر دیتی، لیکن جلد نکلنے کی لالچ میں آ کر میں ایک پرانے ڈرگز ڈیلر کی باتوں میں آ گیا اور اس کے غیر قانونی کاموں میں مدد کرنے لگا۔ اس ڈرگ ڈیلر نے اپنا دھندا جیل کے اندر رہ کر بھی جاری رکھا تھا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ مجھے روزانہ صفائی پر مامور آدمی سے ڈرگ کا پیکٹ پولیس کی نظروں سے بچا کر لینا ہوتا اور اس ڈیلر تک پہنچانا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ ڈرگ سے بھرا پیکٹ لیتے ہوئے مجھے ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار نے دیکھ لیا اور فوراً مجھے جیلر کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اس ڈیلر سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا، بس وہ مجھے یہاں سے جلدی بھگائے۔ اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے میں نے پولیس والوں کو کچھ نہ بتایا اور چترول بھی اچھی خاصی ہو گئی، لیکن میں پھر بھی پرسکون تھا کہ یہاں سے جلد ہی بھاگ جاؤں گا۔ عدالت نے میری سزا میں مزید اضافہ کر کے مجھے واپس جیل بھیج دیا۔ جب میں دوبارہ اس کوٹھڑی میں پہنچا تو ایک الگ ہی کہانی سننے کو ملی۔ وہ ڈرگ ڈیلر 3 اہلکاروں کو زخمی کر کے راتوں رات بھاگ چکا تھا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا، اور میں جو کچھ مہینوں بعد رہائی کا سوچے بیٹھا تھا آج 3 سال سے جیل میں پڑا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے سبق حاصل کیا اور اپنے بعد آنے والوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں جو بے گناہ اور نئے مجرم آتے میں ان کے پاس پہنچ جاتا، ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کی جرم پر مبنی داستان سنتا اور نئے مجرموں کو پرانے گھاگ قسم کے جرائم پیشہ افراد سے باخبر رکھتے ہوئے احتیاط کرنے کی تلقین کرتا۔ ان 3 سالوں نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا اور میں نے سچے دل سے دن رات توبہ کی اور کئی بے گناہ جو بدقسمتی سے جیل تک پہنچ جاتے تھے ان کی بہتر رہنمائی کرتا رہا۔ عاطف بھی انہی نئے قیدیوں میں شامل تھا۔ وہ خوش شکل اور کم عمر نوجوان تھا۔ جب سے آیا تھا ایک طرف بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، نہ کسی سے بات کرتا نہ ہی کسی کو اپنے قریب بیٹھنے دیتا۔ شاید جرم کے بعد وہ پچھتاوے کی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے آئے آج 3 دن ہو گیا تھا۔ اب تک وہ ایک وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ آخرکار مجھے اس کے حال پر رحم آ گیا اور آج دوپہر اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا بھی ٹلوا لیا۔ کھانا اس کے سامنے رکھ کر میں قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اپنا کھانا کھانے لگا، جو کہ پتلی دال اور 2 ٹھنڈی روٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ عاطف نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کھانے کو پرے دھکیل دیا، یعنی وہ ابھی مزید بھوکا رہنا چاہتا تھا۔ میاں جی، پیٹ سے کاہے کی دشمنی؟ اگر کھاؤ گے نہیں تو ان آہنی سلاخوں کے پیچھے سے نکلنے کی تدبیر کیسے کرو گے؟ میرے ایسا کہنے پر اس کے لب پھڑپھڑائے اور دھیمی آواز سنائی دی۔ مجھے اب ویسے بھی یہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب یہی سلاخیں میرا نصیب ہیں اور میں اپنے نصیب کو قبول کر چکا ہوں۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم اپنے نصیب کا لکھا قبول کر چکے ہو اور اس قید خانے میں خوش ہو تو یہ روک کاہے کو لگائے بیٹھے ہو اور دن رات رو رو کر اپنے لیے اذیت پیدا کر لی ہے؟ میری مانو تو اپنا دکھ بیان کرو اور اس جرم کے بوجھ سے کچھ چھٹکارا حاصل کرو۔ میں نے خاص اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا، جسے سننے کے لیے میرے ساتھ دیگر قیدی بھی شامل ہو گئے۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک نواحی علاقے سے ہے۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلا اور نازو پلا بچہ تھا۔ باپ کا سایہ جلدی اٹھتے ہی ماں نے اپنی ممتا کی آغوش میں لے لیا اور بہنوں سے زیادہ اکلوتے بیٹے کے لاڈ اٹھائے۔
گھر میں پیسے کی زیادہ ریل پیل نہ تھی، مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایسے میں بڑی دونوں بہنوں کو جلد ہی اسکول سے نکال کر اماں نے اپنے ساتھ سلائی پر لگا دیا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹائیں۔ کہتے ہیں انسان کو بن مانگے جب سب کچھ مل جائے اور اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے تو اس میں احساس کا مادہ ختم ہو کر غیر ذمہ داری کا زہر بھر جاتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ صبح ناشتے کے وقت مجھے ہمیشہ ترتراتا پراٹھا اور بڑی سے لے کر چھوٹی بہنوں تک سب کو خشک روٹی چائے کے ساتھ ملتی تھی۔ قریبی سرکاری کالج سے امتحان پاس کرنے کے بعد ماں اور بہنوں نے مجھے لاہور شہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے تو ہی بیٹیوں کی شادیاں کروں گی۔ اس دوران بڑی بہنوں کے جو بھی رشتے آئے ماں نے ٹھکرا دیے۔ اگر ان کی شادیاں ہو جاتی تو گھر کا خرچ اور میری مہنگی پڑھائی کا خرچ کیسے چلتا؟ مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یونیورسٹی جاتا، واپس آ کر ہاسٹل میں رہتا، موج مستی کی زندگی گزارتا۔ ایک دن ہاسٹل میں میرے ساتھ ایک نیا لڑکا شفٹ ہوا جو یونیورسٹی میں الگ ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ اس کا نام عامر تھا۔ وہ خوش مزاج اور ہنسمکھ انسان تھا۔ ہر کسی کو جلد ہی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے پیسہ پانی کی طرح اڑاتا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کی وجہ سے ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شہری زندگی میں آنے کے باوجود بھی میں بری عادتوں سے بچتا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی لڑکی میری دوست نہ تھی اور نہ میری اتنی اوقات تھی کہ کسی سے دوستی کروں، مگر عامر کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ وہ رات دیر تک فون پر بات کرتا رہتا اور میں پاس خواب خرگوش کے مزے لیتا رہتا۔ ایک دن مجھے لگا کہ عامر کچھ پریشان اور بجھا بجھا سا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں وہ مخصوص شوخی اور ہنسی نہ تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ رہی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ مناسب سمجھو تو اپنی پریشانی میں مجھے بھی شامل کر لو، مجھ سے جو مدد ہو سکی میں ضرور کروں گا۔ کچھ توقف کے بعد عامر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ بھی اسے چاہتی ہے، لیکن لڑکی کے گھر والے بہت سخت ہیں، شادی کے لیے نہیں مان رہے۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ اس کے بغیر کیسے جیوں گا۔ اپنی جگری یار کی محبت بھری داستان سن کر میرے اندر فوراً جہالت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تم امیر ہو، لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، بھگا کر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے غلط مشورہ دینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھرپور ساتھ دینے کا یقین دلاتے ہی عامر نے لڑکی سے بات کر لی۔ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی، اس لیے لڑکی فوراً مان گئی۔ مقررہ وقت پر طے شدہ منصوبے کے مطابق ہم دونوں دوست ایک رات ہاسٹل سے نکل پڑے۔ عامر نے اپنی گاڑی چلائی اور میں ساتھ بیٹھا ادھر ادھر خاموش سڑکوں کو گھور رہا تھا۔ آنے سے پہلے عامر نے گھر سے اپنا پستول بھی منگوا لیا تھا جو ہم نے حفاظت کے طور پر ساتھ رکھ لیا۔ وہ پستول میں نے اپنے کھیسے میں چھپا رکھا تھا۔ گاڑی جب لاہور شہر سے نکل کر جانے پہچانے راستوں پر چل پڑی تو میں کچھ چونک کر عامر کی طرف مڑا۔ اسے بتایا کہ یہ سڑک تو میرے علاقے کی طرف جاتی ہے، تم ادھر کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مجھے یہ جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ لڑکی اسی پکی سڑک کے اختتام پر کھڑی ملے گی اور وہ وہیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پکی سڑک کے اختتام پر جنگلات سے آگے ایک موڑ مڑتا ہے جس میں ایک طرف تو میرے گاؤں کو جانے کے لیے کچی پگڈنڈی ہے جبکہ دوسری طرف ویران علاقہ۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے اختتام پر مجھے ایک انسانی ہیولا نظر آ گیا جو سر تا پیر سیاہ لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کسی خطرے کے پیش نظر بے چین ہو گیا اور طبیعت پر الگ سی بے سکونی چھا گئی تھی۔ اس انسان نما ہیولے کے قریب پہنچتے ہی عامر نے گاڑی کو بریک لگائی جبکہ اس انسان نے اپنے چہرے سے نقاب سرکا دیا۔ مارے تجسس کے میں لڑکی کے چہرے پہ ہی نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن نقاب الٹتے ہی میں نے ہلکی روشنی میں بھی اسے پہچان لیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کہ یہ زمین آسمان میری نظروں کے سامنے گھوم گئے ہوں۔ عامر اب گاڑی سے نکل کر لڑکی کی طرف بڑھ چکا تھا اور شاید اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا۔ لڑکی کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی اور میں وہیں بیٹھا اپنی چھوٹی بہن رانی کو دیکھ رہا تھا جو رات کے اس پہر گھر سے بھاگ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ اس لمحے میرے اندر کے شیطان نے انگڑائی لی اور میری سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ میرا ہاتھ فوراً اپنے کرتے کے کھیسے میں محفوظ پستول کی جانب بڑھا اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں نے پستول نکال کر 2 گولیاں عامر پر چلا دیں۔
فضا میں گولی کی آواز گونجی اور گہری خاموشی چھا گئی، جبکہ قریب سے نشانہ لینے کی وجہ سے عامر زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ دونوں گولیاں اس کے سینے میں اتر چکی تھیں۔ اس سارے منظر میں رانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ میں غضبناک تیور لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے سامنے سگے بھائی کو دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوئی لیکن خوفزدہ نہیں تھی۔ ساری زندگی تم ہماری خوشیاں نگلتے آئے ہو اور آج محبت بھی چھین لی؟ اس کے لبوں سے لفظ مکمل ادا نہ ہوئے تھے کہ میں نے اس پر بھی پستول تان لی۔ اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت ہی آ جائے، لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گی کہ تمہیں افسر بناتے بناتے 2 بہنیں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کو ہیں۔ اب میرا بھی یہی انجام ہونے والا تھا، لیکن جانتے ہو مجھے عامر کے ساتھ اماں نے رضامندی سے بھیجا ہے، ورنہ کہاں سے لاتی وہ اتنا مہنگا جہیز اور ہماری شادیوں کے اخراجات؟ جو بھی ہم کماتی ہیں وہ تو تمہاری مہنگی پڑھائی پر لگ جاتا ہے۔ تمہاری غیرت اس بات پر تو جاگ گئی کہ بہن کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ جب بہنوں کا کمایا کھاتے تھے اور ان کی خوشیوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے، تب کہاں چلا گیا تھا تمہارے اندر کا غیرت مند مرد؟ رانی کے سوالات کا میرے پاس حقیقتاً کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا ہاتھ ایک دم سے نیچے گر گیا۔ البتہ گولی چلنے کی آواز سن کر ہمارے علاقے کے کچھ لوگ دوڑ آئے۔ رانی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اس طرح لوگوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرے جیسے شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں چاہتا تو پڑھائی کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے بہنوں کا ہاتھ بٹا سکتا تھا۔ اس طرح ان کے گھر بھی جلدی بس جاتے اور میرا مستقبل بھی تباہ ہونے سے بچ سکتا تھا۔ عاطف اپنی کہانی سنانے کے بعد پرسکون ہو کر ایک طرف لیٹ گیا تھا، جبکہ میں اب بھی اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ مرد کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی جب عورت کے کئی جائز حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجبوریاں انسان سے وہ کام بھی کروا لیتی ہیں جو شاید عام حالات میں کرنے کا وہ تصور بھی نہ کر سکے، جیسا کہ عاطف کی بہن نے کیا تھا، مگر اکثر عاطف جیسے بھائی کی جھوٹی غیرت سب برباد کر دیتی ہے۔